يقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب ہم سورہ آل عمران کے اختتام کو پہنچ گئے ہیں. آخری دو رکوع جو ہیں یہ خاتمہ سورت کے رکوع ہیں. پہلے دو رکوعوں میں خطاب ہے امت مسلمہ سے، اور جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ ان کے سامنے جو مقصد رکھا گیا عظیم شہادت علی الناس، اور اس کے لیے انہیں تلقین کی گئی کہ صبر سے کام لو. اب یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک عظیم مشن کا بوجھ تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے لیے تمہیں بڑے کٹھن منازل میں سے گزرنا ہوگا. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اب اس عظیم مقام پر تمہیں فائز کر دیا گیا ہے، تمہیں خیر امت کا خطاب دے دیا گیا ہے، اور اب تم پوری نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے. دنیا کی دوسری قوموں کو لوگ اپنے لیے کام کرتے ہیں، اپنی بہبود، اپنی فلاح، اپنی بہتری، اپنی ترقی، اپنا عروج. تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کبھی کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. تو تمہیں یہ جو ہماری ہدایت ہے اسے پہنچانا ہے پوری نوع انسانی تک، اور پوری نوع انسانی میں کھڑا ہونا ہے خدائی فوجدار بن کر کہ جو عوامر ہیں ان کا حکم دینا ہے، تم نے جو نیک باتیں ہیں ان کا حکم دینا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور بدی سے روکنا ہے. یہ عظیم جو ہے مشن تمہارے حوالے کیا گیا. اس کے بعد کے 6 رکوع جو ہے جو 60 آیات پر مشتمل ہے، یہ غزوہ احد سے متعلق سارے معاملات تھے. اس کے بعد آخری 2 رکوع جو ہیں یہ خاتمہ سورت کے مضامین ہیں، اور ان میں بھی آپ دیکھیں گے تو اگلے اتوار کو جو درس ہوگا کہ جیسے سورہ بقرہ کا اختتام ہوا عظیم آیت پر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عظیم دعا. اگرچہ یہ ایک ہی آیت ہے لیکن اس کی جگہ آپ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں دیکھیں گے اس میں 3-4 آیات پر پھیلی ہوئی دعا ہے.
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. یہ 3.5 آیات پر پھیلی ہوئی دعا ہے قرآن مجید میں، اور یہ دونوں مقامات جو ہے سورہ بقرہ کی تو خیر وہ آخری آیت ہے، اور آل عمران میں یہ آخری آیت نہیں ہے، آخری آیات بھی نہیں ہے، لیکن آخری رکوع کا مین حصہ یہی ہے. لیکن یہ جو 19واں رکوع آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے بعض اعتبارات سے، اس لیے کہ اس میں اس 9 آیات میں خطاب منافقین سے بھی ہے، خطاب یہود سے بھی ہے، خطاب ذاتی طور پر حضور سے بھی ہے، اور خطاب امت مسلمہ سے بھی ہے. اور جیسا کہ یہ آپ کے علم میں ہے، یہ جو انٹروڈکشن ٹو دی قرآن کے ضمن میں جو میں لیکچر دیا کرتا ہوں جب بھی کبھی نئے سرے سے درس شروع ہو رہا ہو، کہ قرآن مجید میں بھی جیسے کہ خطبہ ہوتا ہے، اوریشن، اوریٹری، اس میں جو ہے خطاب کا رخ بدلتا ہے. اگر یہاں مجمع ہے، فرض کیجئے 50,000 آدمی جمع ہیں، اور ایک خطیب جو ہے شعلہ بیان کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے، تو کبھی تو وہ براہ راست جو کہ سامنے موجود ہوتے ہیں ان سے خطاب کرتا ہے، کبھی وہ فرض کر لیتا ہے کہ شاید حاکم وقت موجود ہے یہاں. تو اس طریقے سے خطبے کے اندر تحویل خطاب جو ہے یہ اس کے خصائص میں سے ہے، اور اس میں یہ کہ کوئی وارننگ نہیں ہوتی لفظی طور پر. تحریر میں عام طور پر جو تصنیف کا اور تالیف کا جو انداز ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک مصنف اب میں کچھ باتیں اہل کتاب سے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد یہ اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں جو ہے میں اہل ایمان سے بھی کروں. تو تحریر میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی مضمون کا رخ بدلنا ہو تو لفظاً اس کی تنبیہ ہوتی ہے کہ اب جو ہے ہمارے خطاب کا رخ جو ہے فلاں طبقہ ہے، اس وقت ہمارے خطاب کا رخ فلاں طبقہ ہے. خطبے میں یہ نہیں ہوتا. اور جیسا کہ قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں نے بارہا عرض کیا کہ یہ خطبات پر مشتمل ہے، یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ سرمنز ہیں جو وقتاً فوقتاً حضور پر نازل ہوتے رہے ہیں، یہ اوریشنز ہیں، ڈیوائن اوریشنز جو نازل ہوئی ہیں اور ان کو جمع کر دیا گیا ہے. تو ان میں جو ایک تصنیفی ترتیب ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. عام تحریر کے اندر جو انداز ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، بلکہ یہ آپ کو خود سمجھنا پڑتا ہے کہ اس آیت کا خطاب کدھر ہے، اس بات کا روئے سخن کس کی جانب ہے. اور اس رکوع میں خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے اس کی مثال بھی بڑی خوبصورت میرے ذہن میں آئی، میں غور کرتا رہا ہوں چونکہ تحت شعور میں رہتا ہے کہ اب آئندہ یہ آیات جو ہیں وہ زیر درس آنی ہیں، تو خود بخود جو ہے ذہن کام کرتا رہتا ہے. تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ بالکل جو معاملہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہے، یعنی شروع سے دوسرا، وہی معاملہ یہ سورہ آل عمران کے آخری سے پہلے رکوع میں ہے، لاسٹ بٹ ون. یہ بھی دوسرا ہے لیکن یہ آخر سے دوسرا ہے. آخری رکوع تو 20واں ہوگا، تو آخر سے دوسرا جو ہے یہ 19واں رکوع ہے. وہاں پر بھی صورت یہ ہے کہ خطاب جو کیا گیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ پورا رکوع جو ہے اس میں بغیر نام لیے یہودیوں سے بھی خطاب ہے اور منافقین سے بھی ہے. اب یہ پڑھنے والے کا کام ہے کہ سمجھے، بلکہ وہاں تو کمال یہ ہے فصاحت اور بلاغت کا کہ جیسے ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا بھی ہے کہ دہلی میں جو نئی دہلی کا جو بڑی مارکیٹ تھی گول، اس میں ایک جوتے کی دکان پر بہت بڑا جوتا بنا کے لٹکایا ہوا تھا سامنے، اور نیچے لکھا تھا فری ٹو ہوم اٹ فٹس، یہ جوتا جس کے پاؤں میں ٹھیک آ جائے وہ لے جائے مفت. اب یہ بھی انداز ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ایک کردار کی نقش نگاری کر دی گئی ہے. یہ کردار ہے فری ٹو ہوم اٹ فٹس. اب دیکھ لو کہ یہ کردار کس پر منطبق ہو رہا ہے، اور وہ کردار اس وقت دونوں پر منطبق ہو رہا تھا، یہودیوں پر بھی اور منافقین پر بھی. بالکل یہی معاملہ یہاں ہے کہ اس جو رکوع کے اندر جو اصل گفتگو کا رخ ہے وہ منافقین اور یہود کی طرف ہے. ان دونوں کو جمع کرنے کا ایک خاص سبب بھی ہے. یہ ریلیشن شپ جو ہے یہودیوں اور منافقین کے درمیان، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نفاق کا جو پودا ہے یا نفاق کی جو جھاڑیاں ہیں، جھاڑ جکاڑ ہے، وہ یہودیوں ہی کے تناور درختوں کے نیچے پروان چڑھی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی جنگل ہے تو بڑے بڑے درخت بھی ہیں، تناور درخت ہیں، اونچے ہیں، ان کے نیچے جو ہے وہ جھاڑ جکاڑ بھی ہے، جھاڑیاں بھی ہیں. تو در حقیقت یہود جو موجود تھے مدینے کے اندر، اور ان کے 3 قبیلے تھے،
دو تھے یہ عرب قبیلے، اوس اور خزرج، لیکن اوس اور خزرج کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی شریعت تھی، نہ کوئی قانون، نہ کوئی ضابطہ، نہ عالم، نہ کوئی فقیہ، نہ کوئی جج، نہ کوئی کچھ بھی نہیں۔ یہودی اس اعتبار سے کلچر اور تہذیب اور تمدن کے بہت اعلیٰ مقام پر تھے، صاحب کتاب، ان کی شریعت، ان کے پھر فقہا، علماء، ربانیین، اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے تھے، معاملات چکاتے تھے، ان کی مذہبی عدالتیں تھیں۔ تو ایک روب تھا عام اہل عرب پر ان کے کلچر کا، ان کی تہذیب کا، جبکہ ان پر روب تھا عربوں کی شجاعت کا۔ ظاہر بات ہے شجاعت میں عرب جو ہے وہ زیادہ تھے، ان کے درمیان جب بھی کھاٹا کھڑکتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ وہ یہودیوں کو مار پڑتی تھی، اور اس وقت پھر وہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو اے اوس اور خزرج کے لوگوں، تم ہمیں مار دے دیتے ہو، لیکن اب آخری نبی کے ظہور کا وقت جو ہے قریب ہے، جب ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے۔ ان کا یہی قول ذریعہ بن گیا مدینے کے اوس اور خزرج کے لوگوں کے ایمان لانے کا، اس لیے کہ پہلی ملاقات جو حضور سے ہوئی تھی یہ سن 10 ہی میں ہوئی ہے، طائف سے واپسی کے فوراً بعد جو حج کا موسم آیا، اس موسم ہی میں حضور کو ایک جگہ گھاٹی میں بیٹھے ہوئے 6 افراد ملے خزرج کے۔ حج کا موقع تھا، مختلف لوگ ڈیرے لگا کے بیٹھتے تھے، کسی نے وہاں ڈیرا لگا لیا، کسی نے وہاں ڈیرا لگا لیا، تو یہ 6 افراد تھے خزرج کے۔ حضور نے جا کے اپنی دعوت پیش کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کننکھیوں سے دیکھا، معلوم ہوتا ہے یعنی آنکھوں میں جو پیغام ان کا جو ایکسچینج ہوا، معلوم ہوتا ہے یہ وہ نبی ہے جس کا نام لے کر یہود ہمیں دھمکاتے رہتے ہیں کہ اس نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، ہم اس کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے تو ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، لہذا اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آئے کیوں نہ ہم ایمان لے آئے، لہذا وہ ایمان لے آئے۔ تو گویا کہ وہ قول ان کا ذریعہ بن گیا تھا۔ بہرحال میں اس وقت عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں تک ویسے شجاعت میں، بہادری میں، میدان کارزار میں پلڑا بھاری رہتا تھا اوس اور خزرج کا، وہاں تہذیب تمدن جو ہے اس کے اعتبار سے پلڑا بھاری تھا یہودیوں کا۔ اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ ان کے زیر اثر تھے، ان سے مرعوب تھے، ان سے تعلقات رکھتے تھے، ان کی بیٹھکوں میں جا کر بیٹھتے تھے، اور وہ سرمایہ دار بھی تھے، لہٰذا ظاہر بات ہے کہ ان کی بیٹھکوں کے اندر جو ہمارے ہاں سندھ میں اوطاق کہلاتے ہیں اور سرحد میں حجرہ کہلاتا ہے، جتنا بڑا آدمی ہوگا اس کا اتنا بڑا حجرہ ہوگا، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کی تواضع ہوتی رہے گی مسلسل، وہی سندھ میں اوطاق کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کے پاس جا کر یہ بیٹھتے تھے، تو در حقیقت انہی کے زیر اثر پھر یہ اوس اور خزرج کے لوگوں میں نفاق کا پودا پروان چڑھا، کہ چونکہ دونوں قبیلوں نے بحیثیت مجموعی حضور پر ایمان لانے کا گویا کہ اعلان کر دیا، کوئی فارمل اعلان تو نہیں ہوا، ڈی فیکٹو یہی ہوا ہے کہ اوس اور خزرج کے تقریباً تمام سربراوردہ افراد جو ہیں وہ ایمان لے آئے۔ اب قبائلی زندگی میں یہی ہوتا ہے، جب جو بڑے لوگ ہیں، ایلڈرز آف دی کلینز ہیں، جنہیں کہ ہمارے سر میں مشہر کہتے ہیں، بڑے لوگ، اب جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو گویا کہ سب ایمان لے آئے۔ لیکن یہ کہ ان کے عوام کا معاملہ یہ رہتا تھا کہ اب وہ ان کو اپنے بڑوں کی بات بھی مان کر وہ ایمان تو لے آئے، لیکن یہودیوں کے زیر اثر تھے، ان سے مرعوب تھے، ان کے پاس بیٹھتے اٹھتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی، اور ان سے پھر جو اثر لیتے تھے اس کے بنا پر ان کے دلوں کے اندر وہ نفاق پیدا ہوا کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر یکسو ہے نہ ادھر یکسو ہے۔ اس حوالے سے در حقیقت میں پھر وہ بات دہرا رہا ہوں کہ جیسے جنگل کے اندر اونچے اونچے درختوں کے نیچے جھاڑ جھکاڑ جو ہے پیدا ہو جایا کرتا ہے، اسی طرح کی انڈر گروتھ تھی یہ نفاق جو ہے، یہ انڈر گروتھ تھی ان بڑے جو درخت تھے، یہود کے علماء اور یہود کے سردار اور یہود کے لوگ جو تھے سرمایہ دار، ان کی انڈر گروتھ۔ لہذا سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی ان دونوں سے گویا کہ اس طرح خطاب ہے، اور ایک ایسا کردار وہاں پیش کر دیا گیا جو دونوں پر منطبق ہو رہا ہے۔ تعویل خاص کے اعتبار سے وہ زیادہ منطبق ہے یہودیوں پر، تعویل عام کے اعتبار سے وہ زیادہ منطبق ہے منافقین پر، لیکن اب اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا کہ تعویل خاص اور تعویل عام میں کیا فرق ہے، تفصیل سے میرے انٹروڈکٹری لیکچرز کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ وہی معاملہ اس رکوع کا ہے۔ اس تمہید کے بعد آئیے، اب اس کے بعد انشاءاللہ آسانی سے یہ تمام چیزیں ہم سمجھتے چلے جائیں گے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، یقیناً اللہ نے سن لی ہے بات ان کی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو فقیر ہے، ہم ہیں غنی۔ اب یہ ایک استہزائیہ جملہ تھا
جو یہودیوں کی زبان سے بھی نکلتا تھا اور اسی طرح منافقین کی زبان سے بھی نکلتا تھا. جب بار بار قرآن میں آتا تھا اللہ کے نام میں خرچ کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کیا معنی ہوئے؟ اب اہل ایمان تو اس کا مطلب جو ہے خوب سمجھتے تھے، مراد ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ اسے اپنے ذمے قرض سے تعبیر کر رہا ہے کہ اس کا بھرپور صلہ تمہیں دے گا، نہ صرف تمہارا اصل زر لوٹائے گا، 700 گنا تمہیں اس کے اندر جو ہے اور اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ. یہ سورہ بقرہ کے اندر مسلسل 2 رکوع جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر ہے. اس حوالے سے لیکن اب انہوں نے اس کا مفہوم کیا نکالا؟ قرض تو وہی مانگتا ہے نا جو مفلس ہو، خلاش ہو، جس کو احتیاج ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے. دیکھو جی ہر وقت یہی بات ہے، اللہ کو قرض ہو، اللہ کو خرچ کرو، اللہ کے لیے خیرات کرو، صدقہ کرو. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہے، مفلس ہے، قلاش ہے، ہم ہیں غنی جن سے کہ قرض مانگا جا رہا ہے. یہ ان دونوں کا قول ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات پہلے یہودیوں نے کہی ہو اور پھر یہ کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اسی سے انہوں نے جو منافقین تھے ان کے زیر اثر انہوں نے وہاں سے کیچ کر لی. اس لیے کہ اس آیت کا اصل رخ جو ہے معلوم ہو رہا ہے وہ منافقین سے زیادہ جو ہے اہل کتاب ان کی یہود کی طرف ہے. سنکتب ما قالوا، اس میں بڑا غیظ اور غضب پنہا، ہم لکھ رکھیں گے وہ جو کچھ کہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے. یعنی اس میں دھمکی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اب یہ اسکاٹ فری نہیں جائیں گے، اس کی جواب دہی نہیں کرنی پڑے گی. جتنی بڑی گستاخی کا جملہ ان کی زبان سے نکلا ہے اللہ کی جناب اور شان میں، اس کا بھرپور ان کو جو ہے اس کی سزا ملے گی. سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رکھیں گے وہ جو کچھ کہ انہوں نے کہا. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اسی طرح ہم نے لکھ کر رکھا ہوا ہے ان کا قتل کر دینا اپنے نبیوں کو ناحق. یہ جو یہود کی تاریخ کا پچھلا واقعہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک یہودی بادشاہ نے قتل کیا نا، حضرت زکریا قتل کیے گئے. تو یہ جو یہودی قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو، وہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے. اس کا ایک ایک حساب کتاب ان سے لیا جائے گا. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اس دن پھر ہم کہیں گے کہ اب چکھو مزہ اس جھلسا دینے والے، جلا دینے والے، خاک جلا کر راکھ کر دینے والے عذاب کا مزہ چکھو. حریق کہتے ہیں کسی شے کو جلا کر ختم کر دینا، اگرچہ جہنم کی وہ آگ ختم نہیں کرے گی. لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی. لیکن یہ کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ اس میں زندگی ہوگی اور نہ موت ہوگی، بلکہ وہ زندگی کی وہ کیفیت جو ہے عذاب کی وہ مسلسل جاری رہے گی. ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ سب کچھ ہے بسبب اس کے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. ہم ظالم نہیں ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں اپنے بندوں پر. یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارا اپنا وہ سارا رویہ اور طرز عمل ہے جو تم نے ہمارے نبیوں اور داعیان خیر اور داعیان الی الحق کے جواب میں اختیار کیا تھا. یہ اس کا مزہ چکھو. ذوقوا عذاب الحریق، اب یہ جلا دینے والی، جلس دینے والی آگ کا مزہ چکھو. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے ایک عہد لے رکھا ہے. اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں. حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے پیش کرے ایسی قربانی جسے آگ کھا جائے. اب یہ ان کا ایک بہانہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے. دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم بھی مومن ہیں. جو سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے وہ شروع اس سے ہوتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. وہاں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیے توحید کو ہم مانتے ہیں، اللہ کو ہم مانتے ہیں، آخرت کو ہم مانتے ہیں، دونوں باتیں بنیادی مان لی. اب اگر رسالت کو ہم نے اگر فرض کیجئے محمد رسول ہے بھی نہیں مانا تو کیا ہوا؟ ایک رسول کو نہیں مانا نا. ہم ایک رسول کو ماننے والے، موسیٰ کے ماننے والے اور سینکڑوں نبیوں کے ماننے والے، وہ تمام جو بھی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہیں ان سب کے ہم ماننے والے، جن کی کتابیں چھوٹے چھوٹے صحیفے جو ہیں آج آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں عہد نامہ قدیم کے اندر ملتی ہیں، ان سب کو وہ مانتے تھے. تو نبیوں کو ہم مانتے ہیں، رسولوں کو ہم. ایک رسول فرض کیجئے اگر ہے بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے ان کا انکار کر دیا تو ہم نے ایک لمبی چوڑی جماعت میں سے ایک کا انکار کیا نا. باقی سب کو ہم نے مانا، اللہ کو ہم نے مانا، توحید کو ہم نے مانا، آخرت کو ہم نے مانا، تو ہمیں بھی مومن تسلیم کیا جائے. یہ ان کا کلیم تھا.
کہ صرف اس بنا پر کہ ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. یہی بات جو ہے در حقیقت اب ان کی طرف سے یہاں آ رہی ہے کہ ہم تو اس لیے ایمان نہیں لا سکتے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سے تو اللہ نے ایک عہد لے رکھا ہے. حالانکہ اس یہ جھوٹی بات ہے، پوری تورات میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہیں یہ عہد نہیں ہے. ایک حقیقت کے اوپر انہوں نے ایک غلط مفروضے کی بنیاد قائم کر کے اسے ایک اصول کی شکل دے دی کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے. یہ زمانہ قدیم سے اصل میں ایک معاملہ چلا آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جبکہ انسان ابھی عہد طفولیت میں تھا. تو جیسے بچوں کو کھلونوں سے کھلایا جاتا ہے، بہلایا جاتا ہے، ایسے اس زمانے میں خرق عادت چیزیں بہت ہوتی تھی. انسان ابھی ذہنی اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے تو اس سطح پر آیا نہیں تھا کہ عقلاً اپنے شعور کے اعتبار کو بات کو سمجھ سکے. تو انہیں جو خرق عادت، معجزات، ہر طرح کی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دکھائی جاتی تھی. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کوئی شے اللہ خدمت میں پیش کرتا تھا صدقے کے طور پر، قربان کہتے ہیں تقرب کے لیے، قربانی جسے ہم کہتے ہیں، قربانی کس لیے؟ تقرب اللہ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں. مثلاً جو لوگ بھیڑیں بکریاں پالتے تھے، وہ کوئی اپنی بھیڑیں بکریاں لے آئے ایک دو، یہ ہم اللہ کی جناب میں پیش کرتے ہیں، یہ ہماری طرف سے صدقہ ہے، قربانی ہے. جو کوئی کھیتوں میں کام کرتے تھے، وہ جو کچھ کھیت کے اندر انہوں نے بویا تھا اور کاٹا ہے، وہ اس میں سے کچھ لا کر پیش کر دیتے تھے. اور پھر یہ کہ آسمان سے ایک شعلہ اترتا تھا، اس قربانی کے اللہ کی جناب میں قبول ہونے کی علامت یہی تھی کہ آسمان سے شعلہ اترا جس نے اس چیز کو بھسم کر دیا. وہ اگر بھیڑ بکری جو تھی وہ بھسم ہو گئی، جل کر راکھ ہو گئی. وہ اگر کوئی گندم وغیرہ کوئی شے تھی وہ جل کر بھسم ہو گئی. آگ کا آسمان سے اتر کر اس قربانی کو کھا جانا یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی. چنانچہ سورہ مائدہ میں جو تفصیل آئی ہے، حضرت آدم کے دو بیٹوں کے درمیان جو جھگڑا ہوا، ایک بیٹا وہ تھا کہ جس نے قربانی پیش کی، دوسرے نے بھی قربانی پیش کی. کہا یہی جاتا ہے کہ ایک جو ہے وہ بھیڑی چرواہا تھا، بھیڑیں بکریاں پالتا تھا، وہ اپنے لے آیا. ایک کاشت کرتا تھا، وہ اپنے لے آیا. اب اس کے بعد یہ کہ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی، دوسری کی نہیں ہوئی. اب کیسے معلوم ہوا یہ؟ آج ہم اگر قربانیاں دیتے ہیں تو ہمیں کیا معلوم قبول ہوئی کہ نہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے کس کی قربانی قبول ہوئی اللہ کی جناب میں اور کس کی نہیں ہوئی ہے. 25,000 کا بکرا آپ نے اللہ کے نام ذبح کر دیا ہے، لیکن اگر آپ کی نیت جو ہے وہ نمود کی تھی، دکھاوے کی تھی، شہرت کی تھی، تو دھیلے بھر کی قربانی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں. لیکن کسی نے واقعی خلوص کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ اپنی جائز کمائی، حلال کی کمائی میں سے پیٹ کاٹ کر کوئی چیز جو ہے وہ اس کے لیے جانور خریدا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہو جائے گی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم. ان قربانیوں کا نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. ہاں تمہارا تقویٰ اگر دل میں ہے تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ قربانی قبول ہو گئی، یہ نہیں ہوئی، فلاں کا حج قبول ہو گیا، فلاں کا نہیں ہوا، کیا پتہ. لیکن اس وقت یہ تھا کہ انسانوں کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ عہد طفولیت کی بات تھی، تو اس وقت یہ بھی تھا. چنانچہ یہ معاملہ کچھ بعد انبیاء کا رہا ہے، بنی اسرائیل میں سے بھی. لیکن یہ واقعہ ہونے کے باوجود ایسی کوئی شے نہیں تھی کہ ہر نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ قربانی پیش کرے تبھی اسے نبی مانا جائے گا. یہ ان کا اضافہ ہے اس پر. یعنی ایک بات تھی واقعتاً، حقیقتاً تھی، اس کا وجود تھا، لیکن اس کو جنرلائز کر کے اسے قانون کی شکل دے کر، قاعدے کی شکل دے کر، ایک رول بنا کر جو پیش کیا ہے عذر کے طور پر کہ محمد بھی وہی کوئی دکھائیں تو ہم مان لیں گے.